السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ پچھلی کلاس ہماری جو دیکھا تھا ہم نے اس میں ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کیا تھا، زور پیدا کیا تھا۔ تو تاکید کے لیے ہم نے کن حروف کا استعمال کیا تھا جی؟ کس کس کو یاد ہے پچھلے کلاس؟ اور ٹوٹل کتنے تاکید ہم نے دیکھے تھے؟ چاروں بیان کریں۔ ہاں، قسم کھائیں گے، لیکن اس سے پہلے بھی ایک تاکید تھی، کہنے والے کا زور کیا ہے؟ کون رہا؟ جی جی، اس کے بعد واو قسمیہ، اس کے بعد لام اور انا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ انا اور لام کا استعمال کے اندر سب سے زیادہ استعمال جو ہوتا ہے وہ انا کا ہوتا ہے، یعنی انا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، لام تاکید کا استعمال ہوتا ہے لیکن بہت قلیل ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ اور اس کا معاملہ یہ ہے کہ وہ شروع میں آ کر کے چپ چاپ بیٹھ جاتا ہے، وہ کوئی بھی اعرابی تبدیلی نہیں کرتا، لیکن جب انا کا استعمال ہوتا ہے تو وہ کس کو منسوب کرتا ہے؟ مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے، مبتدا کو منسوب کر دیتا ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، اگر میں مزید تاکید استعمال کروں تو میں نے بتایا تھا کہ دونوں حروف کا استعمال کر دیں، انا کا بھی اور لام کا بھی استعمال کر لیں گے۔ تو انا شروع میں آئے گا اور پھر اس کے ٹھیک بعد ہی پر لام بیٹھ جائے گا۔ مزید زور پیدا کرنے کے لیے قسم اٹھا لیں گے، اور چوتھا زور جو ہے وہ کہنے والے کا زور ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے جملہ اسمیہ کے اندر تاکید پیدا کیا۔ آج جو ہے ہمارا کلاس وہ ہے جملہ اسمیہ میں منفی پیدا کرنا، یعنی نفی بنانا، جملہ اسمیہ کو نفی کرنا، منفی جملہ بنانا۔ منفی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ والا مفہوم پیدا کرنا، ٹھیک ہے نا، نہیں والا مفہوم پیدا کرنا۔ یعنی جس طرح سے ہم نے اصول حدیث اگر آپ پڑھتے ہیں تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک جرح ہوتی ہے، ایک تعدیل ہوتی ہے۔ یعنی اس وقت ہم نے تعدیل کیا تھا، یعنی زید کو بہت زیادہ نیک ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج ہم زید کو اتنا ہی زیادہ خراب ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی اس میں نہ والا مفہوم پیدا کریں گے، یعنی ایک اصطلاح سے اگر استعمال سے کریں تو ہم اس میں جرح کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو جو اصول حدیث پڑھتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے گا، یہ میں نے بس ایسے ہی یاد کرنے کے اعتبار سے بتا دیا۔ جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے کچھ حروف کا استعمال ہوتے ہیں، کچھ حروف کا استعمال ہوتے ہیں، جیسے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لیسا، لیسا استعمال ہوتا ہے، ما استعمال ہوتا ہے، ان استعمال ہوتا ہے، لا استعمال ہوتا ہے، یا لاتا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چار طرح کے حروف استعمال ہوتے ہیں جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے۔ لیکن آج جو ہم پڑھیں گے اپنے کورس کے اندر، یہ ما کو پڑھیں گے اور یہ لا کو پڑھیں گے۔ باقی اس کا اور اس کا جو استعمال ہے نا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی رول ہے، تو ہم جب بیسک گرامر کو کمپلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ ایڈوانس جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معاملات سمجھ میں آئیں گے۔ تو ہم ما اس کو استعمال کریں گے جملہ اسمیہ کو منفی بنانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ جملہ ہمارے پاس تھا جی اس دن زید صادق، زید سچا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے اس پر زور پیدا کیا تھا اور میں نے شروع میں لگایا تھا انا زیدن صادق، مزید زور انا زیدن لا صادقون، مزید زور واللہ انا زیدن لا صادقون، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اب ہم سچا ثابت تو کیا، اتنا ہی زور میں اس کو ہم سچا نہیں بھی ثابت کریں گے۔ تو کسی بھی جملے کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں حرف ما لگ جاتا ہے جی، حرف ما لگا دیں گے، اس کے شروع میں ما اضافہ کر دیں گے، اور اس ما کا ایک نام ہے ما حجازیہ۔ کیا نام ہے جی؟ حجازیتن، مائے حجازیہ۔ نفی والا ما یاد رکھ لے کافی ہے، منفی کا ما یہ کافی ہے، کیونکہ ما آپ کو بہت جگہ نظر آئے گا، ہر جگہ مائے نفی والا نہیں ہوگا۔ پہچان کے لیے کوئی اس پہ ایک نہ کوئی علامت ہوگی جس کی بنا پر ہم یہ پہچانیں گے کہ یہ ما حجازیہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی منفی والا ما یاد رکھ لے یا ما حجازیہ یاد رکھ لے، دونوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو وہ استعمال اب کر لیں۔ کیا اثر کرتا ہے جی؟ تو جب جملہ اسمیہ کے شروع میں منفی والا ما لگے یا ما حجازیہ لگے
تو اس میں ایک اعرابی تبدیلی یہ کرتا ہے کہ جو ہمارا خبر ہے نا اس خبر کو وہ منسوب کر دیتا ہے جی. کیا کیا اس نے جی؟ ما حجازیہ نے کیا کیا؟ ما حجازیہ کسی بھی جملے میں استعمال اگر ہو تو وہ اس کی خبر کو منسوب کر دیتا ہے. انا کیا کر رہا تھا؟ مبتدا کو منسوب کر رہا تھا، لیکن ما حجازیہ کیا کر رہے ہیں جی؟ خبر کو منسوب کر دے رہا ہے. تو جملہ ہوگا ما زید صادقون، تو اس کا ترجمہ ہوگا زید سچا نہیں ہے. زید سچا نہیں ہے. یہاں تک کسی کو کوئی سمجھنے میں کوئی دشواری، کوئی سوال ٹاپک سے؟ ہاں صادقن ہے، خبر ہمارا منسوب ہو گیا بغیر الف لام کے، لہذا صادقن ہو گیا. ٹھیک ہے نا جی. اب مثال کے طور پر ہم نے تو یہ پڑھا تھا کہ جب انا کا استعمال ہوا تھا تو جب مرفوع جو ہمارا مبتدا ہوا کرتا ہے مرفوع، وہ تو منسوب ہو گیا نا. تو پھر میں نے بتایا کہ چونکہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ تو رفع میں ہوتا ہے، لیکن رفع کی علامہ یعنی رفع کا سٹیٹس اس سے چھین کر کے منسوب ہو گیا، تو لہٰذا وہ مبتدا نہیں رہا. یہاں بھی دیکھیں خبر جو ہوتا ہے ہم نے پڑھا تھا مرفوع ہوتا ہے، خبر جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہاں مرفوع ہے نہیں ہے نا، منسوب کر دیا نا اس کو، لہٰذا اب یہ خبر نہیں رہا. اب یہ خبر نہیں رہا. جس طرح سے انا نے دونوں کو آن کر لیا تھا اسی طرح سے ما حجازیہ بھی اس کو آن کر لے گا، لہٰذا یہ ما کا اسم ہو جائے گا، اسم ما، اور یہ خبر ما، ما کی خبر اور ما کا اسم. کیا ہوا جی؟ یہ مبتدا جو تھا اور یہ خبر جو تھا ما حجازیہ لگنے کی بنا پر مبتدا اب مبتدا نہیں رہا، اس ما کا اسم ہو گیا. اور چونکہ جب مبتدا ما کا اسم ہو گیا تو یہ خبر بھی آٹومیٹکلی ما کی خبر ہو گئی، لہذا اب مبتدا مرفوع نہیں رہا، جس کی بنا پر مبتدا نہیں رہا، خبر بھی مرفوع نہیں رہا. سوری، مبتدا ہمارا خبر تھا، لیکن اس کو چونکہ خبر ہمارا مرفوع سے منسوب ہو گیا، لہذا اب یہ بھی اس کے ساتھ اون ہو گیا. ذرا انا کے ساتھ ہم نے دیکھا تھا. تو کیا ہوا جی؟ ما حجازیہ کا استعمال ہوتے ہی منسوب کر دیتا ہے اس کی خبر کو، جو جملہ اسمیہ ہے اس کی خبر کو وہ منسوب کر دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کسی کو کوئی سمجھنے میں دشواری نہیں ہے، امید کرتا ہوں میں. الحمدللہ. اب دو پارٹس ہم نے پڑھ لیے، لیکن انا کا استعمال ہم نے جب کیا تھا تو وہ ایک زور ہو رہا تھا، لیکن اس میں مزید زور پیدا کرنے کے لیے ہم نے ایک لفظ کا استعمال کیا تھا، ایک حرف کا استعمال کیا تھا، لام. تو میں نے بڑا زور لگا کر کے آپ کے سامنے بولا کہ بھائی زید بڑا سچا ہے، لیکن آج میں آپ کو بول رہا ہوں زید سچا نہیں ہے. تو آپ بولے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تھوڑا زور لگائے. تو میں جب ماں کا استعمال کر رہا ہوں نا تو ماں کے اندر زیادہ زور نہیں ہے، میں بس نارمل کر رہا ہوں زید سچا نہیں ہے. لیکن اب میں منفی جملے کے اندر بھی زور پیدا کروں گا، میں منفی جملے کے اندر بھی میں زور پیدا کرنا چاہتا ہوں. تو منفی جملے کے اندر زور کیسے پیدا ہوگا جی؟ تو زور پیدا کرنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ جب مائع حجازیہ کا استعمال ہوتا ہے اور اس کے اندر زور پیدا کیا جاتا ہے تو اس کی خبر پر، خبر کیا ہے جی؟ صادقن ہے، ماں کی خبر ہے، اس کی خبر پر حرف جر با کا استعمال ہو جاتا ہے. کس کا استعمال ہوتا ہے جی؟ حرف جر با کا استعمال ہوتا ہے. آ رہا ہوں میں. اس با حرف جر کا کوئی معنی نہیں ہوگا، یہ بس جملے کے اندر زور پیدا کرتا ہے. اس کے اثر ہوں گے. با حرف جر کیا کرتا ہے جی؟ اسم کو مجرور کر دیتا ہے، مجرور کر دیتا نا، لہذا اس کے اثر اس پر ہوگا اور یہ منصوب سے مجرور ہو جائے گا، لیکن اس با حرف جر کا معنی نہیں کیا جائے گا. لہذا اب اس کے اندر زور آ گیا، ما زید بصادقن، زید ہرگز سچا نہیں ہے. اب کوئی اس کا ترجمہ یہ نہیں کرے گا کہ زید سچوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے نا، سچا کے ساتھ نہیں ہے. ما زیدن، زید نہیں ہے بصادقن یعنی سچوں کے ساتھ، یہی ترجمہ ہو سکتا ہے نارملی اگر ہم لفظی ترجمہ کرنے کی کوشش کریں. لیکن ما حجازیہ کی بنا پر جب خبر پر با حرف جر نظر آ جائے تو ایسی صورتحال میں اس منفی جملے کے اندر بھی مزید زور پیدا ہو جاتی ہے. مثال دوں گا قرآن مجید سے،
آپ کو یقین ہو جائے گا کہ میں صحیح پڑھا رہا ہوں. حرف جر کا استعمال کریں گے، اس کا معنی نہیں کریں گے، اس کا معنی نہیں کریں گے، ہم ترجمہ میں اس کا معنی ایڈ نہیں کریں گے، لیکن اس کے اثر اس میں نظر آئے گا. اور اس با کو کہتے ہیں با زائدہ، اس با حرف جر کو کہتے ہیں با زائدہ. یہ زیادہ آ گیا ہوا، اس کا معنی نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ جملے میں منفی کرنے کی بنا پر اس میں زور پیدا کیا جاتا ہے، اس میں زور پیدا کیا جاتا ہے. صحیح ہے جی؟ پریکٹس کریں انشاءاللہ. کچھ جملے لکھتے ہیں، اس کو پریکٹس کرتے ہیں. جی مسلمان سچا ہوتا ہے یا جھوٹا ہوتا ہے جی؟ سچا ہوتا ہے نا. تو ایک جملہ دیتا ہوں میں آپ کو. المسلم، نہیں جی اس کو تو منفی بنانا نا. ارے المسلم کاذب، مسلمان جھوٹا ہے. اب یہ جملہ میں نے اس لیے لکھا ہے کیونکہ اس کو منفی بنانا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو مسلمان جھوٹا ہے، اگر میں کہتا ہوں مسلمان جھوٹا نہیں ہے تو کیا ہوگا جی؟ ماں مل مسلم کاذبن، ملا کر پڑھیں گے نا، حمزۃ الوصل لکھا رہ جائے گا، اور مل مسلم کاذبن، مسلمان جھوٹا نہیں ہے. دو مسلمان جھوٹے ہیں، پہلے اس کی عربی بنا جی. المسلمانی کاذبانی، دو مسلمان جھوٹے ہیں. اب میں اگر کہتا ہوں اس کو منفی بنائے تو کیا کریں گے جی؟ شروع میں ما حجازیہ لگائے ہم نے، اور اس کے بعد المسلمانی کیا ہوگا یہ؟ ماشاءاللہ کازی بینی، آنی اینی، آنی اینی. سبحان اللہ. میں کہتا ہوں مسلمان جھوٹے ہیں. المسلمون کاذبون، میں کہتا ہوں مسلمان جھوٹے نہیں ہیں. کیا ہوگا جی؟ مل مسلمون کاذبین. مؤنث کی بنا لے جی، مسلمان عورتیں بھی جھوٹی نہیں ہوتی ہے، تو ایک مسلمان مؤنث جھوٹی ہے. جملہ بنائے المسلمۃ کاذبۃن. اب میں کہتا ہوں مسلمان مؤنث جھوٹی نہیں ہے تو کیا ہوگا جی؟ مل مسلمۃ کاذی، دو زبر کے بعد ایک الف دوں، یہاں میں نے دو زبر کے بعد ایک الف دیا، یہاں دوں. پرانے والے بولے نہیں، نیا والے بتائیں. دوں یہاں پر دو زبر کے بعد ایک الف دوں؟ کیوں نہیں دوں جی؟ کیا دشمنی ہے آپ کو مؤنث سے؟ اس کو مل رہا ہے، اس کو نہیں مل رہا. فیمنسٹ کا آپ کو الزام لگ جائے گا آپ کے اوپر، بتا رہا ہوں میں آپ کو. راہیل بھائی فیمنسٹ کہتے ہیں نا اس کو، اللہ عالم پتہ نہیں کیا ہے، کیوں نہیں لگ رہا؟ وجہ بتائیں، وجہ بتائیں. یاد نہیں آ رہا ہے، وہی تو پرابلم ہے نا، یاد نہیں آتی ہے. نئے والے میں سے کسی کو یاد ہے کس وجہ سے اس پہ دو زبر کے بعد ایک الف کا اضافہ نہیں ہوا؟ تائے مربوطہ ہے. سبحان اللہ. چلے جی، دو مسلمان مؤنث جھوٹی نہیں ہے. پہلے جھوٹی بنا لے تو کیا ہوگا جی؟ کاذبہ تانی. اگر میں کہتا ہوں جھوٹی نہیں ہے تو کیا ہوگا جی؟ مل مسلمتانی کاذبتینی. مسلمان مؤنث جھوٹی ہے. المسلماتو، یہاں خاموش ہو جاتے ہیں سب، یہاں خاموش ہو جاتے ہیں سب. المسلماتو الف لام لگ گیا نا، اس کے بعد کاذباتن، باتن، اور اگر ماں لگاؤں گا تو کاذبا، کیا جی؟ تن، 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 تن من سب اڑ گیا. تین
जमा सालिम मुअन्नस की हालत नसब और जर दो जेर के साथ आता है। आगे जाएंगे, पीछे भूलेंगे, मसला हो जाएगा, मैं बता रहा हूं आपको। मल मुस्लिमातु काज़िबातिन, मुसलमान मुअन्नस झूठी नहीं है। मैंने सिर्फ माँ का इस्तेमाल किया। अब अगर मैं कहूं मजीद जोर पैदा करे तो क्या करूंगा मैं? खबर पर हरफे जर बा लगाया और फिर क्या हो जाएगा? ये इस मजरूर हो जाएगा। मल मुस्लिमू बिकाज़िबिन, मुसलमान हरगिज झूठा नहीं है। मुसलमान हरगिज झूठा नहीं है। दो मुसलमान झूठे थे, हमने बोला दो मुसलमान झूठा नहीं है, जोर नहीं आ रहा, मैं कह रहा हूं दो मुसलमान हरगिज झूठा नहीं है। तो क्या होगा जी? मल मुस्लिमू बिकाज़ी बैनी, बा हरफे जर के बिना जब था तो यही काजी बैनी कौन सी हालत में था? कौन सी हालत में था? अरे बा हरफे जर नहीं था, मां लगने की वजह से ये कौन सी हालत में था? मंसूब था। अब बा हरफे जर लगने की वजह से दिख सेम रहा है, अब हम इसको क्या बोलेंगे? मंसूब या मजरूर? बस बात खत्म, पकड़ लिया हमने इसको। छिपने की कोशिश कर रहा था कि मैं मजरूर हूं, धप्पा कर दिया हमने इसको, धप्पा पकड़ लिया अब हमने, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ना? अब हमें मालूम चल गया ये मजरूर है। अभी थोड़ी देर पहले ये मंसूब बन रहा था, लेकिन हमने पकड़ के खींच लिया, नहीं मंसूब नहीं है, बार फेजर बता रहा है वो मजरूर हो जी। मल मुस्लिमूना बी काजी बीना, मुसलमान हरगिज झूठे नहीं, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मंसूबा नसब जर सेम आते हैं। ठीक है, यहां पर है जी मल मुस्लिमतु बिकाजिबा तीन, बिकाजिबतिन, मुसलमान मुअन्नस हरगिज झूठी नहीं है। मल मुस्लिमतानी बिकाजिबतैनी, दो मुसलमान मुअन्नस हरगिज झूठी नहीं है। मल मुस्लिमातु बी काजिबातिन, मुसलमान मुअन्नस से झूठी नहीं है, हरगिज झूठी नहीं है। सही है? ये शॉर्टकट जो है ना आप लोगों का, लिखा करें। वो एक जमाना था जब हम ट्यूशन पढ़ते थे ना, तो सर बोर्ड पे लिखवाते थे और हम लिखते थे, और फिर जब मिटा सर 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 एक मिनट थोड़ा सा बचा, थोड़ा सा बचा है। वो जमाना तो खत्म ही हो गया, अब तो डायरेक्ट स्क्रीनशॉट का मामला है। ठीक है ना? क्लियर है जी? कुरान की कुछ आयत ले लेते, चले माशाल्लाह। अच्छा, उस दिन सूरतुल असर हमने ग्रामेटिकली देखा, और फिर उसके अंदर जो चीजें बयान हुई थी उसको महसूस भी किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर हमारे अंदर जज्बा पैदा हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम दीन की दावत देंगे सबको। जज्बा पैदा हुआ था ना जी, पैदा हुआ था ना जज्बा। जाते ही एकदम रास्ते में खड़े होकर के दावा सेंटर खोल लिए होंगे, सुनने के बाद जाते ही दावा सेंटर खुल गया होगा, और फिर लोगों को दीन की दावत देना शुरू कर दिया। करना चाहिए ऐसे भी, ठीक है ना? इल्म हासिल करके लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ कि जैसे मैंने बताया था कि जब एक इंसान दीन के सही रास्ते पे आता है, कुरान और सुन्नत वाला मनहज को अपनाता है, तो सबसे पहले कौन इसके खिलाफ होते हैं जी? घर वाले खिलाफ होते हैं। और फिर घर वाले मिसाल के तौर पर आपको कहेंगे पागल है तू, क्या पागलों वाली बातें करना शुरू कर दिया। ठीक है ना जी? तो जैसे मिसाल के तौर पर आपको किसी ने कह दिया आप पागल हो, तो क्या अरबी बनेगी जी? अंता मजनूनुन, और मुअन्नस है तो क्या हो जाएगी जी? मजनूनतुन, मजनूनतुन। ठीक है ना जी? लेकिन आप परेशान हो गए, आपको लोग परेशान करने लग गया, बोला कि तू पागल हो चुका हुआ है, तेरा दिमाग फिर चुका हुआ है, ये क्या नई नई बातें लेकर आना शुरू कर दिया, वहां भी बन गया हुआ है। ठीक है ना? ये क्या हमारा बाप दादा का दिन छोड़ दिया तुमने। तो आपको लोगों ने अंता मजनून कहना शुरू कर दिया। ठीक है ना? अब माशाल्लाह आप किसी दोस्त के पास गए, आप बैठे परेशान हाल थे, आपके दोस्त ने पूछा भाई क्या मसला है, आपके सहेली ने पूछा क्या मसला है, बोला भाई दीन की दावत दे रहा, लोग पागल कह रहे हैं, लोग पागल कह रहे हैं। तो वो सामने से क्या कहेगा? क्या पागल नहीं हो? तो जब मैं अगर इसको करूंगा तो क्या होगा जी? आप पागल नहीं हो। मा अंता बिमजनूनन, आप पागल नहीं हो, आपको तसल्ली नहीं मिल रही है, आपको तसल्ली नहीं मिल रही है।
آپ بول رہے نہیں یار گھر والے بول رہے ہیں، پھر آپ کے دوست نے ایک تیزی کے ساتھ بولا ارے تو ہرگز پاگل نہیں ہے یار، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا کوئی پاگل کیسے ہوگا؟ تو اب میں یہ ہرگز نہیں کا مفہوم پیدا کروں گا تو کیا ہوگا؟ ما انتا بمجنون نہیں. اب یہی والا معاملہ یہاں بھی کر دیں، ما انتی بمجنونتن، اور سوری ما انتا بمجنونتن، اور پھر بعد حرف جر لگے گا تو بمجنونتین. ٹھیک ہے نا جی؟ چونکہ قرآن مجید اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطابت ہوتی ہے تو وہ مذکر کے سیغے میں ہوتا ہے، تو قرآن مجید میں آپ کو مذکر کا سیغہ نظر آئے گا. قرآن مجید کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 68 ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب لوگوں کو دین کی دعوت دینا شروع کیے، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک. مجنون دو طرح سے کہا جاتا ہے عربی زبان میں، ایک مجنون تو پاگل کو کہتے ہیں، اور ایک دوسرا مجنون جس کے اوپر جن کا سایہ ہو جائے، جن کا سایہ ہو جائے. وہ بڑا پیارا واقعہ میرے ذہن میں آ گیا، سبحان اللہ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ میں تھے تو ایک شخص تھا، اس کا نام میرا ذہن سے اتر رہا ہے، بعد میں صحابی بنے گئے تھے. نام کیا تھا ان کا؟ نہیں دوہیم نام تھا غالباً ان کا، دوہیم نام تھا. وہ جنات کے سائے وغیرہ اتارا کرتے تھے، کفار مکہ میں زمانہ جاہلیت میں جنات کے سائے وغیرہ اتارا کرتے تھے. تو جب وہ مکہ آئے تو کچھ لوگوں نے بولا کہ محمد نام کا ایک شخص ہے، بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کچھ تو بھی بولتا رہتا ہے، کچھ تو بھی پڑھتا رہتا ہے، جس کی بنا پر گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہو رہی ہے. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا. اصل میں جھگڑے تو نہیں ہو رہے تھے، لوگ حق کی طرف آ رہے تھے. اور بولے کہ ماں باپ پہ لڑائی ہو رہا ہے، بیوی شوہر چھوڑ کے چلی جا رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا سایہ ہو، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو وہ شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا، اور پھر فرمایا کہ محمد کیا کہتے ہو آپ، مجھے بتائیں اگر کوئی مسئلہ ہے آپ کو تو میں جنات وغیرہ کا سایہ اتارتا ہوں، مجھے بتائیں آپ کا کیا پرابلم کیا ہے تاکہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں. تو انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے آئے ہو میری مدد کرنے کے لیے، بیٹھو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو خطبہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، قرآن نہیں سنایا ان کو، خطبہ پڑھ دیا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یہ کلمات جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے سامنے پڑھا، اس کا دماغ گھر گیا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبہ تھا، قرآن نہیں تھا، ابھی قرآن نہیں سنایا. وہ شخص کہنے لگا محمد آپ نے کیا کون سا کلام پڑھا ہے، دوبارہ پڑھے ایک بار. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں دوبارہ پڑھے دوبارہ پڑھے، پھر کہتے ہیں کہ آپ ہاتھ لائے میں آپ کے اوپر بیعت کرتا ہوں اور اسلام لاتا ہوں. سبحان اللہ. یہ تاثر تھا، یہ تاثیر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو الفاظ نکلتا تھا، وہ الفاظ کو سننے کے بنا پر صرف لوگ ایمان لے کر آ جاتے تھے. تو بیچارہ آیا تھا علاج کرنے کو، لوگ پھر ان کا پھر لوگ تصور کرے کہ اس کا علاج کرنا ہوگا. دماغ نام تھا غالباً، جو نا دماغ نام تھا. اب دیکھیں اللہ، اب جیسے مثال کے طور پر ہمارا اگر کوئی ہمیں کوئی کہہ دے انتا مجنون، تو میرا کوئی بندہ ہوگا جو قریبی ہوگا، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی میاں بیوی والا ہے تو اپنے بیوی کے پاس آ کر کے یہ معاملات کو بتائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے بیوی کو سکون کہا ہے. وہ جاتا ہے پھر گھر میں جاتا ہے اپنی بیوی کو، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب غار ہرا میں پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریشانی کس کو بتائی؟ کس کو بتائی؟ ہمارا معاملہ الگ ہے، ہمارا معاملہ الگ ہے. ہم جب پریشان ہوتے ہیں نا تو ہم اپنی بیوی سے ڈسکس نہیں کرتے، بولتے تیرے پاس آؤں گا تو اور دماغ خراب کرے گی تو. اب اللہ رحم کرے، یہ ماحول ہے ہمارا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو رہے کس کے پاس آ رہے ہیں؟ اپنے بیوی کے پاس آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور وہ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑانے کو کہتے ہیں، آپ نے چادر اڑا دیا. اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اللہ رب العالمین نے ان کو انتخاب کیا تھا نبوت کے لیے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر انت مجنون کہا جائے گا تو ان کو تسلی دینے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات، اللہ کی ذات ہے نا. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں، یہاں میں درمیان میں ایک اور چیز اضافہ کر دیتا ہوں، صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے ان الفاظ کے ساتھ تسلی دی، ما انتا ما انتا بنعمتی ربک.
یہ کیا ہے جی جملہ اسمیہ میں؟ کون بتائے گا؟ یہ تو ہوا خبر، ان ماں کی خبر ہوئی، اور یہ ماں کا اسم ہو گیا. یہ کیا ہوا جی؟ بنعمتی، بنعمتی ربی کا. کون بتائے گا؟ جملہ اسمیہ میں یہ کیا بن رہا ہے؟ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہے، پکی بات. ٹھیک سے دیکھ لے تسلی سے. متعلق آ رہا ہے یہ حرف جر لگنے کی بنا پر. جملے میں اسمیہ میں جب بھی حرف جر کے ساتھ کوئی یعنی جملہ جو حرف یعنی جملہ سوری مرکب جاری آ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ متعلق. اچھا اگر میں متعلق کے لیے اگر میں با حرف جر کو ہٹا دوں تو نعمت ربی کا یہ کون سا مرکب ہے؟ بتائے گا کون؟ مرکب اضافی کون سا مرکب اضافی ہے؟ غلط. ظاہر تو ہے لیکن اور بھی ایک چیز ہے، یہ پیچیدہ مرکب اضافی. سبحان اللہ، پیچیدہ مرکب اضافی. مضاف الیہ، مضاف اور مضاف الیہ. کیوں؟ کیونکہ الف لام بھی نہیں اور حالت جر میں دکھ رہا اور بغیر تنوین کے دکھ رہا، لہذا یہ مضاف اور مضاف الیہ دونوں بن رہا ہے. نعمتو بغیر حرف جر کی بنا پر حرف جر لگ گیا تو بنعمتی، بنعمتی ربک بمجنون. یہ تمام ہو گیا. یوسف علیہ السلام کا واقعہ، جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو واقعہ کیا اس نے، اور ظاہر بات ہے کہ اس طرح کے واقعہ خصوصی طور پر عورتوں کے اندر چھپتی نہیں ہے، پھیل جاتی ہے. پھیل گیا آپس میں پڑوس میں بجا رہے فلنوا نہیں ہے، پڑ گئی تھی ایک کے چکر میں تو وہی مشہور ہو گیا. ٹھیک ہے، تو عورتوں میں یہ بات پھیل گئی کہ جو عزیز مصر ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کا معاملات کرنا شروع کر دی. تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، مجھے کوس رہی ہے نا، ٹھیک ہے. دعوت کر دی، ایک دن اپنی سہیلیوں کی دعوت کر دی. آؤ بھیا دعوت میں. آئے دعوت میں اور پھر کھلایا پلایا گیا ان کو، اور پھر سب کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی. ٹھیک ہے نا. اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی، یوسف آؤ. اب جیسے وہ اس کو دیکھتی ہے تو اس نے کیا کی؟ اپنی عورتوں نے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے انگلیاں کاٹ لی. انگلیاں کاٹ لی مطلب کاٹ کے الگ نہیں کر لی، وہ جو نارمل کٹ جاتا ہے نا، انگلیاں کٹ گئی سب کی. اور پھر وہاں پہ انہوں نے کہا حاشا للہ، کہ ہائے اللہ، ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے، یہ کوئی بشر نہیں ہے. دیکھیں ماں اور خبر، یہ سمپل مرکب، یہ سمپل جملہ ہمارا، اور جس پہ ماں حرف نفی، جملہ نفی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ما ھذا بشرن، یہ کوئی بشر نہیں ہے. پھر وہ آگے آتا ہے کہ یہ شاید کوئی فرشتہ ہے، کوئی ملائکہ ہے. تو یہ معاملہ ہوا جی. اب آتے ہیں ایک اور لے لیتا ہوں میں قرآن مجید کی ایک آیت، بہت زبردست آیت ہے. سورۃ البقرہ کی شروع کی آیت ہے وہ. جی جی بہت مقام پر ملیں گے آپ کو، بہت مقام پر. جی اچھا میں ایک کچھ جملے لکھ رہا ہوں انشاءاللہ، دیکھیں آپ قرآن کی آیت کیسے بناتے ہیں. آپ اللہ رب العالمین نے، میں ضمائر کا استعمال کرتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ مسلمان ہے تو کیا عربی بنے گی جی؟ ہوا، سوری، ہوا مسلمون، وہ دو مسلمان ہیں تو کیا ہوگا جی؟ وہ سب کے سب مسلمان ہیں. اچھا جی منفی بنا اس کو، وہ مسلمان نہیں ہے. ما ہوا مسلمان، وہ دونوں مسلمان نہیں ہیں. ما ہما مسلمینی، وہ سب کے سب مسلمان نہیں ہیں. ما ہم مسلمینا، اور اگر میں اس کی جگہ پر مومن کر دوں تو مومن، تو ما ہوا مومنن، وہ مومن نہیں ہے، مومنانی. تو کیا ہو جی؟ ما ہوا
ما ہوا مؤمنینی، وہ سب کے سب مومن نہیں ہیں. مومنون ما ہم مومنینا. اب جی مزید زور پیدا کرے جی. ما ہوا بمسلمین، ما ہوا بمؤمنین، ما ہما بمسلمینی، ما ہما بمؤمنینی، ما ہم بمسلمینا اور ما ہم بمؤمنینا. دیکھیں اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کے اندر جب منافقین کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، جی پڑھا ہے ہم نے. من الناسی کیا ہے جی؟ اس کا ترجمہ کرے پرانے نئے والے. من الناسی یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نئے والے بتائیں. ارے بول بھی لیں. ہاں یہ کیا ہے؟ یہ مین کیا ہے؟ حرف جر کیوں معلوم کرا؟ کیونکہ اگلا اسم آپ کو حالت جر میں دکھ رہا ہے. تو من الناسی انسان کی جمع الناس ہے، تو کیا ہوگا جس کا ترجمہ؟ لوگوں میں سے یا انسانوں میں سے. من الناسی. اب یہ آگے والا جو ہے وہ فعل ہے، اس کو بعد میں پڑھیں گے. من یقول آمنا، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے ہیں، لوگوں میں سے کچھ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں من یقول آمنا کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان لائے. کس پر جی؟ باللہ. کیا ہے باللہ؟ جار مجرور متعلق. باللہ و بالیوم الاخر، اور آخرت کی ایمان پر، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آئے. میرا اب لوگوں کا ترجمہ کرے دیکھو من الناس من یقول آمنا باللہ و بالیوم الاخر، اور لوگوں میں سے کوئی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے روز آخرت پر. اللہ رب العالمین کہتا ہے وما هم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہے. اب یہ جو جھٹکا ہے نا، آپ کو عربی گرامر نکالے گا جھٹکا. آپ وہاں پر ترجمہ زیادہ سے زیادہ کیا پڑھیں گے؟ وہ مومن نہیں ہے. اس سے زیادہ یہ جو جھٹکا ہے آپ کو ابھی ملے گا نا، اب جھٹکا ملا آپ کو نا، وہ ما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں ہے. اس سے ایک بات کیا معلوم چلا کہ صحابہ کے لیے شرط ہے کہ صحابہ کے تعلق سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا نعوذ باللہ کہ صحابہ کے اندر منافقین پائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جبکہ صحابہ کی تعریف میں جو حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ملکی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به، کہ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرے ومات علی الاسلامی، اور وفات کے اسلام پر پائیں، وہ صحابی ہیں. تو صحابی کے لیے شرط کیا ہوگی جی؟ ایمان ہونا لازم ہے. لیکن منافق کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العالمین کیا تھا؟ وما هم بمؤمنین، وہ ایمان والے ہرگز نہیں ہے. لہٰذا ایمان سے خارج کر دیا منافقین کو. لہٰذا جو صحابی ہے وہ منافق نہیں ہو سکتے، جو منافق ہے وہ صحابی نہیں ہو سکتے. تو یہ تھا جی، کلیئر ہے. اب باقی آپ کا کام ہے پریکٹس. قرآن مجید میں تلاش کریں گے آپ مختلف جگہ پر مائے نافیہ یعنی مائے حجازیہ کا استعمال دیکھیں گے کہاں کہاں استعمال ہوا ہے. ایک چھوٹا سا ٹاپک اور رہ جاتا ہے جھنجھوڑ دینے والا جی، شیطان کا قول نہیں ہے. اب اس کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ کتنا زور سے اللہ رب العالمین اس چیز کو بیان کر رہا ہے. دی ایک اور چیز دیکھتے ہیں جی. جی 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 ایک ہے ابھی جو میں نے پڑھا، دوسرا جو ہے لا. جی ایک لا آپ کو قرآن مجید میں ایسے نظر آئے گا، لا جس کے بعد کوئی اسم حالت نصب میں دکھے گا، یعنی منصوب دکھے گا. جی پہلا وجہ. دوسری وجہ یہ ہوگی کہ وہ بغیر الف لام کے بھی آئے گا. بغیر الف لام کا آئے گا یعنی نکرہ آئے گا. نکرہ کر لے اس کو. نکرہ آئے گا. اور تیسری وجہ جی وہ دیکھا جائے گا آپ کو کہ بغیر تنوین کے آ رہا ہے. تنوین بھی نہیں آ رہی اس کے اوپر. کچھ لا آپ کو قرآن مجید میں ایسے نظر آئیں گے کہ اس لا کے بعد کوئی اسم منصوب ہوگا، نکرہ ہوگا اور تنوین کے بغیر آئے گا. مثال قرآن مجید ہم نے پڑھنا شروع کیا، ذالک الکتاب منصوب ہے، نکرہ ہے، بغیر تنوین کا ہے. ایسے لام کو کہتے ہیں لا ریبہ فی
ہی، ایسے لام کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. کیوں؟ کیونکہ یہ لا اپنے بعد والے اسم کی پوری جنس کی نفی کر دیتی ہے اس کے خبر میں سے. کیا سمجھے؟ یہ لا جب استعمال ہوتا ہے تو اپنے بعد والے اسم کی، جو بھی اس کے بعد والے اسم کے اندر ہمیں جو معلوم چل رہا ہے، اس کی پوری جنس کی نفی کر دیتا ہے اس کے خبر میں سے. ریب کہتے ہیں شک کو. تو شک نام کی چیز کی پوری جنس ختم کر دی. کس سے جی؟ فی ہی، یعنی فی القرآنی، یعنی قرآن مجید سے شک نام کی چیز ہی ختم کر دیتی ہے. اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. اس کا ترجمہ اب آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا. زیادہ سے زیادہ ترجمہ یہ کریں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اصل میں جو ترجمہ اس کو فیل کریں گے، لا ریب فیہ، اس میں شک نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں. شک کچھ بھی نہیں ہے. اب ترجمہ آپ دیکھیں نا، کیا کریں گے زیادہ سے زیادہ ترجمہ، لیکن جب اس کو فیل کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید کے بارے میں شروع میں الفاظ کہہ دیا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کو تم پڑھنے جا رہے ہو، جس میں لا ریب فیہ، کوئی شک، کوئی گنجائش، کوئی شک نامی کوئی چیز نہیں ہے. کس تعلق سے؟ کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے نازل ہوا ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور اس کے اندر جو احکامات ہے وہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، اللہ رب العالمین کی احکام ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. اور نہ ہی اس کتاب کے اندر کسی بھی طرح کا تضاد موجود ہے. اسی لیے قرآن مجید نے فرمایا افلا یعقلون، کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ لولا من عند غیر اللہ، قرآن کی وہ آیت میں بھول رہا ہوں میں غالباً اس طرح سے کہ لولا من عند غیر اللہ، اگر یہ کتاب، ہاں، اگر یہ کتاب من عند غیر اللہ کی کسی اللہ کے علاوہ کسی اور سے، لوجد فیہ اختلافا کثیرا، تو اس کے اندر وہ اختلاف کثیر پاتے، یعنی اختلاف نام کی بھی چیز اس کے اندر ختم کر دی گئی. اب دیکھیں جی، ایک مسلمان جب مسلمان ہوتا تو کیا پڑھتا ہے جی؟ دیکھیں اس کی وجہ، لا الہ، لائن فی جنس ہے، الہ کی پوری جنس کی انکار کر دی. خبر ہے الا اللہ، یعنی غیر اللہ میں سے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. اب یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ عرب کے سامنے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے نا، یہ کلمات کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، وہ کیوں چڑ گئے تھے؟ وہ اس لیے چڑ گئے تھے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، اگر ہم وہ مان لیں پھر ہم کو کیا کیا چھوڑنا پڑے گا، ان کو معلوم چل گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن آج کے مسلمانوں کو نہیں معلوم چلتا ہے کہ ہم جب یہ لا الہ کہہ دیتے ہیں، اس کے باوجود بھی غیر اللہ کو پکار رہے ہیں، اس کے باوجود بھی غیروں کے نام سے نیاز دے رہے ہیں، اس کے علاوہ غیروں کے در میں جا کر کے بچے مانگ رہے ہیں ہم، نعوذ باللہ من ذالک. ارے بندے، اللہ کے بندے، کیا پڑھ رہے ہو تم؟ لا الہ الا اللہ. الہ کسے کہتے ہیں جی؟ جس کی عبادت ہو، جس کی عبادت ہو. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ عبادت کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ. ٹھیک ہے نا؟ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا. جی ایک دعا پڑھتے لا حول ولا قوت، دیکھیں وہاں بھی لا نفی جنس آیا ہوا، لا حول لا قوت، لا حول ولا قوت، کہ نہیں ہے طاقت نیکی سے بچنے کی، نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی. کوئی طاقت نہیں ہے جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں طاقت دی ہے، جتنا اللہ رب العالمین کی مرضی ہو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. کس اعتبار سے؟ ایمان قبول کروانے کے اعتبار سے. یہ نہیں کہ کوئی بندہ نمازی ہے، نمازی نہیں ہے، اس کو اب نماز کی ترغیب دے رہے ہیں کہ بھیا چلو نماز پڑھنے، تو آیت پڑھ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کیا کر رہے ہو بھائی؟ دین میں زبردستی نہیں ہے. وہ تو اسلام کو قبول کرنے کے اعتبار سے تھا، لیکن ایک بندہ جب اسلام قبول کر لے، لہٰذا اس پر سختی کی جائے کہ وہ نمازوں کے پابند بنے. جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث تھی، وہ جو 7 لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا تھا کہ کوئی لا ذلہ، لا ذلہ، سوری، لا ذلہ الا ذلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا. ذل کہتے ہیں سایہ کو، لا ذلہ، کوئی سایہ نہیں ہوگا الا ذلہ، سوائے اللہ کے سایہ، یعنی اللہ کا عرش کا سایہ. ٹھیک ہے جی؟ ٹھیک ہے، لا نفی جنس.
حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو کہا بیٹا آ جا ناؤ پہ سوار ہو جا، وہ کہتا میں بڑا پہاڑ پہ چڑھا جاؤں گا اور وہاں مجھے پہاڑ بچا لے گی اس پانی سے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصمہ، کوئی بچانے والا نہیں ہے آج. لا عاصمہ، کوئی بچانے والا نہیں ہے آج. آج اللہ رب العالمین کفاروں کو غرق کر دے گا. تو یہ لا نفی جنس کلیئر ہو گیا جی، ٹھیک ہے نا. لا نفی جنس کیا ہے؟ لا نفی جنس کا جو اسم ہے وہ منصوب ہوگا، بغیر تنوین کے آئے گا اور نکرہ آئے گا. ایسے کو لا نفی جنس کہتے ہیں. یہی تھا ہمارا آج کا کلاس. باقی پریکٹس، ٹھیک ہے نا. قرآن مجید پڑھیں گے، اس میں تلاش کریں گے، کسی کا کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر لے. انشاءاللہ اگلا سوال ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہوگا جملے سوال، اس کو جملہ اسمیہ کو ہم سوالیہ بنائیں گے اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم فیل ہو جائیں گے. فیل ہو جائیں گے اس اعتبار سے ہم فیل پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں منصوب کیا ہے کہ کوئی اسم حالت نصب میں ہوگا. نصب دیکھیں لا اصل میں کیا ہے نا، یہ ریبون تھا، یہ لفظ تھا ریبون، ریبن اور ریبن، ٹھیک. الف لام لگ گیا تو الریبو، الریبا اور الریبی. لیکن بغیر الف لام کے آئے گا یعنی نکرہ آئے گا، نکرہ لایا ہم نے. منصوب آئے گا تو ہم نے منصوب لا دیا، بغیر تنوین کے لایا ہم نے، کیونکہ الف لام نہ لگنے کی بنا پر تنوین آتی نا، تنوین گر گئی. تو آج تنوین گرنے کی اور ایک وجہ معلوم چل گئی آپ کو. لا نفی جنس کی اسم کا تنوین گر جاتا ہے، ٹھیک ہے. لا کے بعد ایک اسم آئے گا منصوب، نکرہ اور بغیر تنوین کے، تو وہ لا نفی جنس ہوگا. قرآن مجید میں آپ استعمال کریں، دیکھیں کتنا زیادہ قرآن مجید میں استعمال ہوا. اور جہاں لا نفی جنس استعمال ہوا نا، آپ حیران ہو جائیں گے. جس کو ہم پڑھتے تھے نا، اب آپ کو قرآن مجید کی بہت سی مفہومی بات آپ کو سمجھ میں آنا شروع کر دے گا انشاءاللہ تعالی. امید ہے، ٹھیک ہے نا. پڑھیں اس کو انشاءاللہ تعالی. اللہ رب العالمین ہمارے علم میں اضافہ کرے. کوئی سوال اور ٹاپک سے ریلیٹڈ؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. اور اللہ رب العالمین سے یہ بھی دعا ہے کہ بہت سے لوگ بیمار حال ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام بیمار شخصیت کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا کرے. وآخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.